بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کا کسی اور سے علاج کروائیے، کیونکہ وہ مخلوق بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابراہیم صاحب بہت مایوسی سے بیٹی کی حالت دیکھ رہے تھے۔ بکھرے بال، مرجھائی ہوئی رنگت، آنکھوں کے گرد حلقے، یہ وہ پلوشہ نہیں تھی۔ زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر پلوشہ کو بیڈ پر لٹایا۔ دونوں ماں باپ اس کے پاس بیٹھے رہے، کبھی اس کا سر دباتے، کبھی ہاتھ پکڑتے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ کافی دیر بعد جب پلوشہ پرسکون ہو کر سو گئی تو دونوں اس کے کمرے سے اٹھ کر چلے آئے۔ نیند کے عالم میں یہی پلوشہ کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیروں کو کسی چیز سے جکڑ رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو ماہ زیب اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو ماہ زیب؟ پلوشہ نے حیرت سے پوچھا۔ اب پلوشہ کو ماہ زیب سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے بھی اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ پلوشہ اب روشنی سے گھبراتی تھی، کیونکہ ماہ زیب کو بھی روشنی سے وحشت ہوتی تھی۔ تمہارے باپ نے میری بات سنی نہیں تو اب میں اس کو سزا دوں گی، کھڑی ہو جاؤ اور ناچو۔ ماہ زیب پلوشہ کو بیڈ سے اتارنے کے لیے گھسیٹتے ہوئے بولی۔ پلوشہ نے بیڈ سے اترتے ہی ناچنا شروع کر دیا۔ گھنگروؤں کی آواز پر ابراہیم صاحب اور زرینہ بیگم سب کمرے میں آ گئے، جہاں پلوشہ دیوانہ وار بال کھولے ناچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر بیٹی کو پکڑنا چاہا، مگر پلوشہ کے دھکے پر وہ اچھلتے ہوئے دور جا کر گرے تھے۔ زرینہ بیگم بیٹی کے زخمی پیر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس ندیدہ وجود سے مخاطب ہوئی۔ میں نے بولا تھا اس کے باپ کو پلوشہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ پلوشہ کے اندر سے کسی اور عورت کی آواز ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے، مگر تم میری بیٹی کو تو اذیت نہ دو۔ ابراہیم صاحب کے بولتے ہی پلوشہ وہی زمین پر گش کھا کر گر گئی۔ زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے تھاما۔ ابراہیم صاحب بھی بیٹی کی جانب بڑھے۔ پلوشہ کے بہن بھائی خوف زدہ سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو پلوشہ، میں نے تمہیں اتنی اذیت دی، پر میں کیا کروں، تمہارے باپ کو بھی تو سبق دینا تھا۔ ماہ زیب پلوشہ کو نڈحال دیکھ کر روتی ہوئی بولی۔ یہ تمہاری کیسی محبت ہے ماہ زیب، جس میں سوائے میرے لیے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں۔ پلوشہ بے بسی سے رونے لگی۔ ابراہیم صاحب بیٹی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر جب وہ علاج کا ارادہ کرتے تو پلوشہ جس اذیت سے گزرتی وہ ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ وقت اور حالات کے ساتھ پلوشہ اب بہت بدل سی گئی تھی۔ وہ اب کالج بھی آ گئی تھی۔ ماہ زیب پڑھائی میں اس کی بہت مدد کرتی تھی۔ وہ بھی ماہ زیب کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی، یا یوں کہا جائے اس نے ماہ زیب کے اس ساتھ کو اپنی مجبوری سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ خاندان میں اب کوئی پلوشہ سے نہ ملتا تھا، سب دور دور رہتے تھے، اور تو اور اس کے اپنے بہن بھائی بھی اس سے دور ہو گئے تھے۔ شروع میں ان باتوں نے پلوشہ کو بہت دکھی کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی عادی ہو گئی۔ ان دنوں کالج میں مبین نامی ایک لڑکا پلوشہ میں کافی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے پلوشہ کی ذہانت اور اس کی خاموشی اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ خود ہی اس سے باتیں کرنے کے موقع تلاش کرتا۔ پلوشہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے ہنسنے اور بولنے بھی لگی تھی، مگر یہ سب ماہ زیب کو بہت ناگوار لگ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں سے پلوشہ یہ دیکھنے لگی کہ مبین اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا یا اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتا۔ مبین تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں مصروف ہو؟ اس روز پلوشہ خود ہی اس سے پوچھ بیٹھی۔ پلوشہ پلیز مجھ سے بات مت کیا کرو۔ مبین کے روکھے انداز پر پلوشہ حیرت زدہ ہو گئی۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ پتہ نہیں، پر تمہارا ساتھ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ جب سے تم سے دوستی ہوئی ہے مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا تھا، جسے میں اپنا وہم سمجھ رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں یا بات کروں تو میرے جسم میں ایک درد اٹھتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ کوئی تو بات ہے جو تم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ مبین کی یہ باتیں سننے کے بعد پلوشہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟
رات محسیب کو اپنے پاس دے کر پلوشہ چیخی، تم کیا مجھے جینے نہیں دو گی؟ مجھے کوئی حق نہیں کسی خوشی کا۔ پلوشہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، تم صرف میری ہو پلوشہ، اور کسی کی نہیں۔ تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں زندہ انسانوں سے نفرت ہو جائے گی، تم کو روحیں اچھی لگنے لگیں گی، تم کو مرے ہوئے لوگ دیکھنا اچھا لگے گا۔ محسیب دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، ادھر آ جاؤ، وہاں نہیں جاؤ۔ عمر پلوشہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تو خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آستگی سے بولی، کیوں اماں، میں کیوں نہ جاؤں پلوشہ آپی کی طرف؟ 8 سالہ عمر ماں سے پوچھنے لگا، کیونکہ یہ پاگل ہے، سب کو مارتی ہے۔ 10 سالہ ہانیہ پلوشہ کو دیکھ کر بولی۔ یہ باتیں سن کر پلوشہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ محسیب نے بہت محبت بھرے لہجے میں پلوشہ سے پوچھا۔ دور ہو جاؤ تم یہاں سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، پر میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ اور کوئی تمہارے ساتھ ہو۔ اچھا تم ناراض نہ ہو، میں تمہیں ناراض نہیں دیکھ سکتی، چلو تم آنکھیں بند کرو۔ محسیب کے کہنے پر پلوشہ نے آنکھیں بند کر لی، اور جب کھولی تو خود کو محسیب کے ساتھ ایک حسین باغ میں پایا جہاں ہر طرف رنگ برنگے خوبصورت خوشبودار پھول تھے۔ پلوشہ مسحور کن انداز میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ بس پلوشہ، تم ناراض مت ہوا کرو اور رویا بھی نہ کرو۔ میں ایک بات تم کو بتاؤں، انسانوں کی محبت ہمیشہ خسارہ دیتی ہے، یہ محبت کی قدر نہیں کرتے، ان کا خود غرضی میں کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ محسیب نے ٹھیک کہا تھا، پلوشہ کو اب انسانوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ پلوشہ کے برابر والے گھر میں ثانیہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی، اس کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی تھی۔ ثانیہ کی موت کے 2 روز بعد ایک رات پلوشہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ برابر والوں کی چھت پر اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس نے غور کیا تو وہ ثانیہ تھی جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پلوشہ کو وہ لوگ نظر آنے لگے جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس رات محسیب پلوشہ سے کہہ رہی تھی، پلوشہ تم میرا عشق ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، تم میرے ساتھ میری دنیا میں جانے پر راضی نہیں، اور میں تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں، مگر بہت جلد تم میری دنیا کی طلب کرنے لگو گی۔ پلوشہ کو اب وہ لوگ اپنے پاس نظر آتے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ آ کر اس سے باتیں کرتے، وہ بھی ان سے باتیں کرتی۔ اب وہ بڑے آرام سے آدھی رات میں قبرستان چلی جاتی، محسیب جہاں کہتی اس کے ساتھ وہ چل دیتی۔ اس روز ابراہیم صاحب گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے لگے، جس پر پلوشہ کی حالت کافی بگڑنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے گھر میں سورۃ بقرہ روزانہ پڑھنا شروع کر دی، جس پر محسیب شدید ناراض تھی۔ اب پلوشہ آدھی رات کو قبرستان میں پڑی ملتی، کبھی وہ اتنا ناچتی کہ ناچتے ناچتے بے ہوش ہو جاتی، مگر ابراہیم صاحب نے سورۃ بقرہ کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی۔ ان کو اپنے گھر میں سانپ نظر آنے لگے تھے، مگر وہ پڑھتے رہتے تھے۔ ان کو خواب میں کسی نے کہا تھا کہ یہ گھر میں پڑھاؤ اور خود بھی پڑھو۔ وہ پلوشہ کو زبردستی اپنے پاس بٹھا کر تلاوت کرتے، جس پر وہ پسینے میں شرابور ہو کر بری طرح سے چیختی کہ اسے زنجیروں سے باندھنا پڑتا۔ پڑھو پلوشہ، تم بھی میرے ساتھ پڑھو۔ ابراہیم صاحب تلاوت کرتے ہوئے روتے ہوئے بولے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر ٹوٹ گئے تھے، مگر انہوں نے کسی صورت بھی اس محسیب سے اپنی بیٹی کا پیچھا چھڑانا تھا۔ بہت مشکلوں سے پلوشہ نے ان کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل زندگی کی طرف واپس آنے لگی، اور پھر ابراہیم صاحب نے ایک بڑے عامل کے مشورے پر پلوشہ کو ملک سے باہر اپنی ایک عزیزہ کے پاس بھیج دیا۔ پلوشہ اب امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ میری اس سے کچھ دنوں پہلے ہی موبائل پر بات ہوئی تھی۔ رک رک کر بولنے والی پلوشہ کو مجھے بار بار مخاطب کرنا پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بات کرتے کرتے کہیں کھو سی جاتی ہے۔ کیا محسیب نے تمہیں اب چھوڑ دیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ چپ سی ہو گئی، مگر جب بولی تھی تو اس کے لہجے کی نمی کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔
نہیں فرا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ ہاں، پر اب وہ مجھے نظر نہیں آتی، مگر اب بھی میں اس کو اپنے پاس محسوس کرتی ہوں۔ وہ مجھے بولتی ہے کہ میں نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ وہ بولتی ہے کہ پلوشہ، تم خوشیوں کے لیے ترسو گی، تمہیں نہ کسی کا ساتھ نصیب ہوگا، نہ کوئی خوشی ملے گی، کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی۔ اس کی سرگوشیاں میں اکثر سنتی رہی ہوں، اور اس نے ٹھیک کہا ہے۔ میں یہاں امریکہ میں ایک قابل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے استاد پسند کرتے ہیں، پر مجھ سے کوئی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیونکہ میرے ساتھ سے لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں، ان کو جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ مجھے اب بھی روحیں نظر آتی ہیں، کوئی حادثہ کہیں ہونے والا ہو، مجھے بعض اوقات پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اب زندہ لوگوں سے وہ محبت نہیں رہی۔ سچ بتاؤں تو مجھے اب اچھا لگتا ہے روحوں کے درمیان رہنا۔ بس میں تم سے ایک بات بولوں گی جو تم سب کو بتانا، کہ کتنی بھی مشکل گھڑی کیوں نہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بس تم دعا کیا کرو، اللہ مجھے سکون دے، میں بہت بے سکون رہتی ہوں۔ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد جب چاند کی 13-14 تاریخ آتی ہے تو محض مجھے وہ اذیت دیتی ہے کہ میری دردناک چیخیں نہیں تھمتی۔ اس کی اس محبت نے مجھے زندگی بھر کا کرب اور اذیت دی ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آج میں بالکل تنہا اور سب سے دور اس وقت کو روتی ہوں جب میں اس میدان سے گزری تھی۔ میری سب سننے والوں سے التجا ہے کہ وہ پلوشہ کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے سکون دے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔